أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں 13واں پارہ، جس میں سورہ یوسف کی کچھ آیتیں، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہے، لیکن کچھ نقطوں کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، چونکہ سورہ یوسف 12 رکوع پر مشتمل ہے اور 11 رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اتنا لمبا قصہ ہم بیان نہیں کر سکتے، پوری رات گزر جائے گی۔ چند نقطوں پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ یوسف علیہ السلام ابھی 11 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے نبوت کے آثار کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 11 سال کی عمر میں، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، لیکن 11 سال جب ان کی عمر ہے تو دیکھ رہے ہیں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ خواب میں کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح خواب ہوتا ہے، سچا خواب، نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ کو اللہ رب العالمین نے احسن القصص کہا، یعنی بہترین قصے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصے اے نبی ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں صرف کوئی علم نہیں تھا، قرآن کے ذریعے سے معلوم کرایا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا خوبصورتی عطا کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تصور ہے، مجھے خیال ہے کہ نصف خوبصورتی، آدھی خوبصورتی ان کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب عزیز مصر کی بیوی بدکاری کی دعوت دیتی ہے، اس وقت وہ بالکل جوان ہے، دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک تعلیم ہے یوسف علیہ السلام کے اس حصے میں کہ وہ بدکاری سے بچ جاتے ہیں، حالانکہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، بادشاہی وقت کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا جاتا ہے، بے قصور، بے گناہ، کوئی گناہ نہیں تھا ان کا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قید خانہ میں بے گناہ، بے قصور ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانہ میں جانے کے باوجود انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑا نہیں، قیدیوں کے سامنے توحید کی دعوت انہوں نے پیش کی۔ اور جب وہ خواب دیکھنے والوں نے خواب دیکھا تھا تو ان کے سامنے پہلے کہا کہ میں جو خواب کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں یہ میرا علم نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے، عطا کیا ہے۔ وہاں پر بھی وہ توحید کی دعوت دیتے۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصہ سے پتہ چلتا ہے کہ
کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو دنیا والا مل کر کے اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے ایک وقت میں وزیر خزانہ بنے، بھائیوں نے حسد کیا تھا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ایک کہاوت ہے، اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے یہ سمجھا کہ ہم اسے قتل کر دیں گے یا کنویں میں ڈبا دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ ہم سے دور چلا جائے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ بھائی بھی ان کے سامنے جا کر روئے، گر گڑائے، عاجزی کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقام پر فائز کیا۔ نہ صرف نبی تھے بلکہ خواب کی تعبیر جاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ اور بے قصور تھے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام دونوں کی جو بہترین مثال ہے وہ صبر کی مثال ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر مصر میں اناج لینے کے لیے آئے تھے کنعان سے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی بنیامین بھی جب آیا تو اپنے نوکروں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تھیلی میں جو گیہوں ڈالو گے اس میں ایک برتن ڈال دینا، جو یوسف کا خاص برتن تھا۔ تو اس وقت جب وہاں سے جانے لگے اور ان لوگوں کو بلایا گیا کہ تم چور ہو اور تلاش کرنا شروع کیا، تو بنیامین کے تھیلے سے وہ برتن نکلا تھا، حالانکہ بنیامین نے چوری نہیں کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو، کہ اس کے بوریے پر میرا جو خاص گلاس ہے پینے کا وہ تم ڈال دینا۔ تو اس وقت بھی باقی بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے یہاں سورہ یوسف کے اندر کہا ہے کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں، کتنا صبر یوسف علیہ السلام کو ہے۔ آج ہم کو اگر کوئی ایک بات کہہ دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے اتنا صبر کے دامن کو تھاما کہ یوسف کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، یوسف کو نہیں پہچانا وہ لوگ، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو بڑی بات نہیں ہے، اس کے جو بھائی یوسف تھے انہوں نے بھی چوری کی، حالانکہ چوری کی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصہ سے ایک بات اور بھی واضح ہوتا ہے جو مفسر اکرام نے لکھا ہے کہ علم اور حسن کا اگر مقابلہ کیا جائے تو علم جیت جائے گا، حسن ہار جائے گا۔ حسن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، الزام کے طور پر لگایا گیا، لیکن کس چیز نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے باہر کیا؟ علم نے باہر کیا، کیونکہ بادشاہی وقت نے دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ 7 سوکھی بالیاں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور 7 سوکھی بالی کو دیکھ رہے ہیں، سوکھی گھاس کو۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ 7 موٹی تازی گائے اور 7 دبلی پتلی گائے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب خواب کی تعبیر بیان کیا گیا جو بادشاہی وقت نے دیکھا تھا، اور یہ جو دبلی پتلی گائے ہے یہ موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہے، تو ان کے دربار میں بہت سارے لوگ تھے لیکن کسی نے خواب کی تعبیر کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا اور اس علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لا کر کے کہا وزیر خزانہ تک اس کو فائز کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا آیت نمبر 11 میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود نہ تبدیل کر لے۔ ہماری حالت جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ کسی حالت کو نہیں بدلے گا۔ اگر ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم گناہ کریں گے، ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم فلاں کام کریں گے، برائی کو انجام دیں گے، تو پھر اللہ نہیں بدلے گا۔ ہمیں اور آپ کو دل سے عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم نیکی کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اس کے اوپر ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔
تو اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اسی وقت تک بدلتا ہے جب تک کہ خود انسان نہ بدلے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، جو ہمارے عقیدے سے متعلق بھی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ایمان والے کو مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی آیت کے بارے میں، یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزلت فی عذاب القبر من عذاب القبر، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے بارے میں؟ عذاب قبر۔ ایک فرقہ ہے وجود میں آیا ہے جو کیا کہتا ہے کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ اہل قرآن سے وہ فرقہ تعبیر کیا جاتا ہے، ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ اچھا، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس کس پر نازل ہوا؟ اب جواب دیجیے، قرآن مقدس کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں؟ سب سے سمجھنے والے کون ہیں زیادہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے قرآن کو آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے بارے میں فرماتے کہ نزلت من عذاب القبر، یہ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ عذاب قبر کے بارے میں۔ کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح بخاری، اسی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں، کتاب التفسیر کے اندر۔ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ آج ایک انسان پیدا ہوتا ہے کہتا ہے کہ قرآن کے اندر عذاب قبر نہیں ہے، لہٰذا ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مقام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا مقام کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے آپ سے کہ ہم پہلے قرآن کو مانیں یا حدیث کو پہلے مانیں؟ پہلے قرآن کو مانیں، بعد میں کس کو؟ حدیث کو۔ یہی ہمارا کہنا ہے نا، یہ غلط دعویٰ ہے، یہ غلط کہنا ہے۔ قرآن اور حدیث ایک ساتھ چلنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے پہلے فرمایا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اسی کی آپ پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیتے لے لو، اور جو رسول جس چیز سے منع کرتے اسے رک جاؤ۔ تو ہم اس کی مثال بائک سے نہیں دے سکتے ہیں، سائیکل سے نہیں دے سکتے کہ ایک آگے چکا ہے ایک پیچھے ہے، نہیں۔ کیسے دینا ہے؟ ہم اپنی دونوں آنکھوں سے دے سکتے ہیں، دونوں ہاتھ سے دے سکتے ہیں، دونوں پیر سے دے سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی یہ جو آنکھ ہے اس کو پیچھے طرف لگا دیں، انسان کیسا لگے گا دیکھنے میں؟ اگر یہ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کو سامنے رکھیں گے، ایک ہاتھ کو پیچھے، کیسا لگے گا دیکھنے میں؟ ایک ہاتھ کو، ایک پیر کو آگے رکھا جائے، ایک پیر کو پیچھے کر دیا جائے، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ لنگڑا کر چلے گا۔ اسی لیے اگر ہم قرآن اور حدیث کو کہیں گے کہ قرآن آگے ہے حدیث پیچھے ہے، تو یہ ہماری آنکھیں جیسے بدصورت ہم ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ اور ہم لنگڑا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے شریعت لنگڑی ہو جائے گی اگر ہم نے کہا کہ قرآن آگے ہے اور حدیث پیچھے ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ساتھ چلنے والے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا، نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم شیئین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ بھی دو ہیں، نبی نے دو چیزیں چھوڑ کر گئے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، مضبوطی سے تھام لو گے۔ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، حدیث ہے۔ لہذا عذاب قبر کا اللہ رب العالمین نے ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں کی ہے۔ اگرچہ لوگ مانے یا نہ مانے، اگر وہ نہیں مانتا ہے اس حدیث کو تو اس قرآن کی آیت کو بھی وہ انکار کرتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کو انکار کرنے والا
وہ حقیقت میں کافر ہوتا ہے، اگرچہ وہ دعویٰ اسلام کا پیش کرے یا کہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرنا چاہوں گا، سورہ ابراہیم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک قابل ذکر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو آب زمزم کے پاس، جہاں پر ابھی مسجد حرام ہے، وہاں پر رکھ کر کے آ رہے ہیں اور پہاڑ کے پیچھے سے جب دعا کر رہے ہیں تو کئی دعائیں ان میں ذکر ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، مکہ میں بسنے والوں کو بت پرستی سے، بتوں کی پوجا سے، شرک سے بچائے رکھنا، ایک دعا۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ، ان کی ذریت میں نماز قائم کرنے والا بنانا، نماز کا پابند بنانا۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اے پروردگار عالم، ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ کچھ لوگ ان کے دلوں کو مکے کی طرف مائل کر دینا۔ دعا کا چوتھا حصہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اختصار سے اس کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مکہ والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ چار باتیں قابل ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آج عرب والے کو، سعودی والے کو لوگ گالی دیتے ہیں، خیر وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے اندر شرک نہیں ہے۔ ایک چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کہیں شرک نہیں، کہیں آپ کو اونچی قبریں نہیں ملیں گی، کہیں بت خانہ نظر نہیں آئے گا، کہیں مندر نہیں، کہیں چرچ نہیں، کہیں یہودیوں کی عبادت کا آپ کو نظر نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے۔ دوسری دعا کا اثر کہ وہاں کے لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم جیسے رمضانی مسلمان نہیں ہوتے، جمعہ کے مسلمان نہیں ہوتے، وہ نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے کی کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دینا، ہم میں سے ہر ایک کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ کاش ایک مرتبہ مسجد حرام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں، ہر ایمان والا مرد ہو یا عورت یہی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد حرام کی زیارت ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجد حرام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھلوں کا رزق عطا فرمانا، آپ مکے کے شہر میں گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ ایسے ایسے پھل موجود ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں اس کا پھل ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ سارے پھل موجود ہوتے ہیں۔ سیب ہندوستان میں 1 نمبر، آپ کو 1 نمبر آم ہندوستان میں، سارے پھل ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں 1 نمبر نہیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں پتی، چائے کی پتی بھی 1 نمبر نہیں ملتی ہے۔ عرب میں 1 نمبر کھجور، اجوا کھجور ہے، 1 نمبر ہم کو نہیں ملتی وہ کھجور، 10 نمبر، 11 نمبر، 12 نمبر کی کھجور ملتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر جو 1 نمبر کے سامان ہوتے سب ادھر جاتے ہیں، اور وہاں کے 1 نمبر سامان ادھر نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔